الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی ان ادلہ کے بارے میں جو صحیح قول کی بنیاد پر دیے گئے کہ عبادات کے الفاظ صحیح کے لیے وضع ہوئے، عام کے لیے وضع نہیں۔ وہ 4 دلیلیں دی گئیں اس کفایہ میں۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ تبادر یہ الفاظ صلاۃ صوم سے جو ہوتا ہے وہ صحیح کا ہوتا ہے، عام کا نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل فاسد جو صلاۃ یا باقی عبادات ہیں اس سے سلب کرنا اس صلاۃ کا یا صوم کا وہ صحیح ہے۔ اور تیسری دلیل روایات، اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے پچھلے ہمارے جو۔ اور چوتھی کہ دیدن واضحین یہی ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے لیے یعنی صحیح کے لیے وہ وضع کرتے ہیں الفاظ کو، نہ کہ عام کے لیے۔ تو شارع کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام واضح، کوئی اور طریقہ نہیں۔ تو یہ 4 دلیلیں دی گئی اور اس میں سے 2 دلیلوں کو صاحب کفایہ نے قبول کیا ہے، پہلی 2 کو قبول کیا، آخری 2 کو رد کیا۔ تبادر اور صحت سلب کو قبول کیا ہے اور اخبار اور دوسرا دیدن واضحین کو رد کیا، کہا کہ جو واضحین کا طریقہ ہے ممکن ہے احتمال کہ وہ عام کے لیے بھی وضع کرتے ہیں، ضرورت نہیں فقط صحیح کے لیے، تو اس کو نہیں مان۔ دوسرا جو روایات کا بھی تھا تو اس میں انہوں نے کہا قرینہ جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جہاں شارع کی مراد جو ہے نا وہ خاص ہے، تو ہماری بات ہے قرینے کے بغیر یہ الفاظ وضع ہوئے ہیں صحیح کے لیے۔ تو آخری 2 کو رد کیا، پہلے قبول کیا۔ ہم نے پہلے 2 کو رد کیا اور آخری 2 کو قبول کیا، یعنی عکس صاحب کفایہ۔ کیسے؟ پہلے 2 کا رد یہ ہے کہ تبادر اور صحت سلب لغوی معنی کی تحدید کے لیے علامتیں قرار دی گئی، اگرچہ یہ تینوں علامتیں اطراد کو ملا کے یہ ہم نے اس کا اصل میں ہی رد کر دیا تھا کہ یہ علامتیں نہیں ہیں، لیکن اگر مان لیں جیسے نظریہ ہے کہ یہ علامتیں ہیں تو یہ لغوی معنی کے تحدید کی علامتیں ہیں، اور ہماری بات لغوی معنی کی تحدید نہیں بلکہ شرعی معنی کی تحدید۔ یہ لہذا صاحب کفایہ کی بات یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے تبادر اور صحت سلب۔ دوسری جو آخری 2 دلیلیں ہیں اس میں روایات جو ہیں وہ یقیناً اس کے آثار جتنے بھی ہیں، معراج المومن یا تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو بھی اور آثار ذکر ہوئے ہیں وہ آثار صحیح کے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحیح کے فاسد کے تو نہیں۔ جب صحیح کے ہیں تو شارع کی نگاہ صحیح پہ ہی ہے۔ اگر استعمال شارع کا استعمال کہیں ہوا بھی عام میں تو وہاں قرینہ موجود ہے مجازی معنی میں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ چوتھی بات وضع الواضحین جو ہے وہ صحیح ہے، افہام و تفہیم صحیح معنی کے لیے ہوتی نا کہ فاسد کے لیے انہوں نے وضع کیا ہوتا الفاظ، عام صحیح فاسد دونوں کا ہی نہیں ہوتا۔ اور شارع نے بھی وضع کیا ہے ان الفاظ کو انہی صحیح معنی کے لیے جو شرعی معنی ہے، شارع نے وضع کی، تو وضع ہے افہام و تفہیم کے لیے۔ اگر فاسد کے لیے ہو تو فاسد کے لیے تو پھر الگ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر صحیح کے لیے نہ مانے تو اس سے ایک اشکال یہ لازم آئے گا کہ ہر استعمال صحیح میں قرینے کی ضرورت پڑے گی۔ جتنا بھی اگر ہم عام کے لیے مان لیں کہ شارع نے عام کے لیے وضع کیا ہے، ہر صحیح میں قرینہ کہ یہاں مراد صحیح عام نہیں، حالانکہ بعض تو عام ہے تو صحیح کے لیے تو پھر قرینہ چاہیے، حالانکہ اکثر استعمالات شارع صحیح میں ہیں یا فاسد میں ہیں؟ صحیح میں ہیں۔ جب صحیح میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ فاسد جو ہے نا اپنا صحیح میں استعمالات ہیں، تو جب عام کے لیے وضع ہوا تو صحیح میں استعمال کرنا چاہیے، تو اکثر مقامات 95% سے بھی زیادہ مقامات پہ کرنا چاہیے، اور یہ اصل وضع کے خلاف ہے کہ جگہ اور کرینہ ہے بھی نہیں۔ اکثر جگہوں پہ جو شارع کا استعمال ہے، جہاں بھی آیات اور روایات میں اقیموا الصلاۃ وغیرہ، وہاں کرینہ کوئی نہیں۔ تو جب کرینہ کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، ورنہ مشارے کی مراد اگر صحیح نہ ہوتی، عام ہوتی، تو پھر جگہ جگہ قرینے آتے، اور اکثر قرینہ لانا یہ تسہیل افہام و تفہیم کے خلاف واضح ہوتی ہے کہ تسہیل افہام و تفہیم آسان ہو جائے، اور پھر اکثر قرینہ لانا پڑے اور سامع کو تلاش کرنا پڑے، یہ تو تسہیل کے برعکس ہو گیا، اور کبھی بھی ہے اس طرح یعنی۔ تو یہ مختصر سا بیان ہے، ہم تطبیق میں تھے، یہ بیان پہلے ہو چکا ہے، اب فقط تطبیق آج ہمارا جو ہے محل باس وہ ہے تطبیق۔ تو چلتے ہیں، یہ ہے جناب والا عبارت صاحب کفایہ کی، وَكَيْفَ كَانَ قَدْ اُسْتُدِلَّ لِلصَّحِيحِ بِوُجُوهٍ۔ انہوں نے 4 وجہ ذکر کی ہیں، بعد نے 8 تک کی ہیں، برکت جو یہ زیادہ مناسب سمجھتے تھے انہوں نے یہ کی۔ احد الوجوہ التبادر والدعوى ان المنسبق الى الاذہان منہا کی ضمیر کدھر گئی؟ من الفاظ العبادات، عبادات کے الفاظ سے ذہنوں کی طرف جو سبقت کرنے والی چیز ہے وہ صحیح ہے، جی وہ صحیح ہے، وہ صحیح یعنی معنی صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب والا یہ الفاظ صحیح کے لیے وضع ہو۔ بلے ولا منافات بین دعوی ذالک و بین کون الالفاظ علی ھذا القول مجملات، یہ ایک اشکال مقدر ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ علیہ السلام۔ اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تبادر ہو رہا ہے صحیح معنی کا الفاظ عبادات صلاۃ صوم سے، اور حالانکہ تبادر اگر ہو رہا ہوتا تو پیچھے آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ صحیح قول کی بنیاد پر یہ مجمل ہے، اس میں اطلاق نہیں ہے۔ عام قول کی بنیاد پہ اطلاق ہوگا سبحان اللہ بالخیر، لیکن صحیح قول کی بنیاد پر یہ مجمل ہے، یعنی الفاظ اپنے معنی میں۔ ایک طرف آپ اجمال کا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں صحیح معنی کا تبادر بھی ہو رہا ہے، تو یہ تو تنافی ہو گئی۔ صحیح معنی ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے فوراً الفاظ سے، اور دوسری طرف معنی میں اجمال بھی ہے اور بیان بھی ہے، یہ تو تنافی ہوگی۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کہتے ہیں یہ دعویٰ اگر کوئی کرے، ٹھیک ہے نا، کہ منافات ہے، تو ہم کہتے ہیں منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمُنَافَات انما تکون فیما اذا لم تکن معانی الفاظ العبادات علی ھذا مبینہ بوجہ، وہ کہتے ہیں منافات تب ہوگی کہ مجمل بھی ہے مبین بھی ہے یہ معنی صحیح کا ان الفاظ سے، اگر کسی جہت سے بھی مبین نہ ہو، یعنی ایک جہت سے یہ معنی مبین ہے، دوسری جہت سے مجمل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی جہت سے مبین ان الفاظ عبادات کے معنی مبین نہ ہوتے، مجمل ہر جہت سے ہوتے، پھر آپ کا اشکال وارد تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے اجمالی جواب، اس جواب کی تشریح سنیے گا، میری طرف غور کیجیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ معنی مبین ہے، معنی مبین یعنی واضح ہے، ان الفاظ عبادات کا معنی کیا ہے؟ واضح ہے، لیکن مصداق مجمل ہے۔ کبھی کبھی اس صلاۃ کا مصداق یہ چیز ہے یا یہ فرد ہے یا نہیں ہے، وہاں اجمال ہوتا ہے مصداق میں، معنی میں کوئی اجمال نہیں ہے، معنی مبین واضح ہے۔ یہ انہوں نے حل تلاش کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے بات کی اجمال ہے، لیکن اجمال مصداق میں ہے کہ صلاۃ کا یہ مصداق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہاں اجمال ہے۔ معنی جو اس کا صلاۃ کا یا مفہوم ہے اس میں اجمال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مصداق میں اجمال ہے، اور معنی مبین ہے اور واضح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آپ کا اشکال نہیں آئے گا کہ آپ پیچھے مجمل کہہ چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں معنی فوراً تبادر ہو جاتا ہے،
جو بھی صحیح کا معنی ہوتا ہے ان الفاظ سے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ایک جیسے مجمل ہے دوسری جیسے مبین ہے، تو یہ ہاں جی وہاں اجمال ہے۔ اچھا یہ انہوں نے حل دیا ہے، لیکن یہ حل قابل قبول ہے، غور کیجئے گا۔ مجھے بتائیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، انسان کا مفہوم منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ اب اگر حیوان ناطق کا مفہوم واضح ہے، معنی واضح ہے لفظ صلاۃ کا، تو اس کے مصداق بھی واضح ہونے چاہیے۔ یعنی ایک چیز کا معنی، مثلا موبائل کا معنی مجھے پتہ چل گیا، شمع یا یہ ذو کا معنی پتہ چل گیا، سا کا معنی پتہ چل گیا، تو مصداق بھی پھر واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے اگر مصداق واضح نہیں ہو رہے تو معنی بھی واضح نہیں ہے، غور کیجیے گا۔ کون سے دو مصداق؟ نہیں، جب وضعی صحیح کے لیے ہوا ہے، غور کیجیے گا بھائی، اچھا آپ نے سوال اٹھایا، جب وضعی صحیح کے لیے ہوا ہے تو ہاں فاسد کو مصداق کہیں گے ہی نہیں، وضع ورنہ اس سے کیا لازم آئے گا کہ وضع صحیح کے لیے ہوا ہے اور فاسق بھی مصداق فاسد وہ بھی مصداق بن رہا ہے، تو یہ تو استعمال فی غیر موضع لغو ہو جائے گا۔ ہماری مراد ہے کہ معنی حقیقی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا یہ جو بات انہوں نے کی کہ ایک جہت سے ٹھیک ہے جناب وہ مجمل ہے، مصداق کے اعتبار سے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مبین ہے، تو لہٰذا یہ اشکال نہیں آئے گا کہ آپ مجمل بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تبادر بھی معنی اصلی کا ہو رہا ہے۔ یہ اشکال آئے گا جب آپ مجمل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے مبین کہہ رہے ہیں، تو اگر معنی مبین ہے تو مصداق بھی مبین ہونا چاہیے، مجمل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ مجمل کہہ رہے ہیں پھر تبادر نہیں ہو سکتا، یہ اشکال وارد ہے نمبر ایک۔ جی جی ہاں، اگر وہ مصداق مجمل ہے تو پھر معنی بھی مجمل ہے۔ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معنی اگر مبین ہے تو مصداق میں مبین ہے، اگر مصداق مجمل ہے تو معنی بھی مجمل ہے۔ وہ خالد کا معنی ہمیں نہیں پتا خالد ابن یزید ہے یا خالد ابن علی ہے مثلا، یعنی اب بہت ساری نوعیت کا، یعنی اگر معنی مصداق مجمل ہے تو پھر معنی بھی مجمل، فقط موبائل کہیں تو پتہ نہیں کون سے موبائل، ٹھیک ہے نا۔ معنی اگر عام ہے تو مصداق بھی اس کا پھر عام ہی ہوگا، اگر معنی یہاں پہ خاص ہے تو مصداق خاص ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ معنی اگر اجمال بیان میں ہم جس جیسے بات کر رہے ہیں، خاص و عام میں نہیں کر رہے، یعنی اگر معنی یہاں پہ جو خالد کی آپ نے مثال دی، وہ خود خالد کا مفہوم ہمارے پر واضح نہیں ہے، کون سا خالد، ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ۔ تو یہاں پہ بات یہی چل رہی ہے ابھی تک۔ اور دوسری بات ایک اور پھر اشکال دوسرا ایک جہت سے غور کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ معنی میں مبین ہے اور مصداق میں مجمل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یعنی معنی اور مصداق اور یعنی معنی واضح ہے مصداق بھی واضح، معنی غیر واضح مصداق بھی غیر واضح، تو یہ دوسری جہت بھی ٹھیک نہیں۔ علی کل حال یہ بات ختم ہو گئی۔ وقد عرفتہ، آپ پہچان چکے ہیں، کیا پہچان چکے ہیں؟ کون معانی مبینہ، یعنی معنی الفاظ العبادات مبینہ بغیر وجہ، بغیر وجہ کا معنی ایک وجہ سے مبین نہیں، کئی جہتوں سے ان الفاظ عبادات کے معنی مبین ہیں، مجمل نہیں ہیں، کئی جہتوں سے مبین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے آپ جان چکے ہیں جب جامع کی تصویر کی گئی تھی کہ یہ آثار اور جو خواص ہیں، مثلا تنہا عن الفحشاء والمنکر، معراج کل مومن، قربان کل تقی، یہ جو آثار ہیں یہ سارے آثار صحیح کیے، اور یہ یہی معنی ہے صحیح کا جو صحیح کی بنیاد پر انہوں نے جامع پیش کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کئی جہتوں سے، تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، معراج المومن ہے، قربان کل تقی ہے، یہ ساری جہتیں ہیں اس معنی صحیح کی وضاحت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے مبین ہے، کئی جہتوں سے یہ معنی صلاۃ مبین ہے، واضح ہے۔ یہ بھی جواب قابل قبول نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آثار ہیں، آثار اور ہوتے ہیں، بس میں بابل مثال، سورج کا اثر ہے روشنی، ٹھیک ہے،
اور مختلف چیزوں کے مختلف آثار ہیں. اب سورج اور ہے، اثر اور ہے. اثر اور ذی اثر میں فرق ہے. مثلا پانی کا اثر ہے پیاس بجھانا. اب آپ کہیں اثر جو ہے پیاس بجھانا وہی ذی اثر یعنی پانی ہے. پانی کی حقیقت اور ہے، پیاس بجھنا جو اس کا اثر ہے وہ اور حقیقت ہے. آثار صلات کے ہونا اور چیز ہے، خود صلات کی حقیقت اور ہے. آپ آثار کہیں وہی حقیقت صلات ہے، ایسی بات نہیں ہے. بات کہیں تو یہ کائنات، پوری مخلوق جو کائنات ہے یہ اللہ کا اثر ہے، اللہ کی خالقیت. ٹھیک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخلوق اور خالق ایک ہو گئے، ان کی حقیقت ایک ہے. مخلوق کی حقیقت اور ہے، خالق کی حقیقت اور ہے. تو یہ جو بات انہوں نے کی بڑی خطرناک کی ہے اس مقام پہ کہ جناب دیکھیں جی ہم نے کئی جہتوں سے صحیح کے معنی بیان کر دیا کہ اس کا معنی واضح. ایک اشکال جو یعنی تمام نظریوں پہ وارد ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آ رہا ہے، وہ غور کیجیے کہ معنی شرعی کی تحدید ہم کرنے بیٹھ گئے ہیں غیر معصوم لوگ. یہ کام ہے اللہ کا اور معصوم نے بیان کرنا ہے کہ عبادات کا معنی کیا ہے، یہ شارع نے بیان کرنا ہے اور معصومین نے آگے اس کو یعنی شارع وضع کرے گا، جال کرے گا معنی ان کے، اور معصومین سلو کما رہے تو مونی اسلی وہ بتائیں گے کہ یہ معنی مراد ہے. نہیں، وہ ارادہ کیا ہے اس کا وہ بھی تو خود خدا ہی بتائے گا. نہیں، وہ ارادہ جو ہے یعنی ان الفاظ سے خدا کا ارادہ کیا ہے، الفاظ سمجھے تو معنی بھی وہی بتائے گا، الفاظ بھی وہی اشارے بتائے گا، وہ بھی الفاظ کے ذریعے سے بتائے گا. نہیں، وہ سلو کما رہے تو مونی اسلی وہ جیسے کر کے دکھا دے. نہیں، بے شک الفاظ کی ضرورت ہے، لیکن وہ الفاظ اور معنی جو شارع معنی مراد لے رہا ہے وہ ان الفاظ سے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. قیام، رکوع، سجود، جو بھی اس میں ارکان باقی چیزیں وہ ہمیں الفاظ سے سمجھ آ رہے ہیں. لیکن یہ جو صلات کا ایک معنی خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ یعنی لاجانی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں دخول فی غیر محلے، جس میں داخلہ ہے، داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے ایسی بات میں، تو اس میں پڑھے. جی کون سا اشارہ؟ قد عرفت کون و کون ما، آپ پیچھے ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ شروع میں بیٹھے اور آپ آخر پہ پہنچ گئے، پھر تو آپ کی پرواز بڑی تیز جا رہی. یہ تو جبریل جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ ادھر ہی رکے ہوئے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، ابتدا پہ رکے ہوئے ہیں، تو آپ اگلی بات تو پھر سمجھے ہی نہیں ہوں گے. اچھا پھر پیچھے آ گئے. اچھا پھر چلو غور کیجیے گا. دعویٰ ان المنسبق الی الاذہان منہا ہوگا، وہ زور ہی جا رہے ہیں نا. ولا منافات بین دعویٰ ذالک، وہ کہتے ہیں کہ کوئی منافات نہیں ہے کس بات کا دعوت تبادر کی طرف. ولا منافات بین دعوت تبادر و بین کون الالفاظ علی هذا القول، یہ قول کے صحیح کے لیے وضع ہوئے مجملات. پیچھے انہوں نے کہا نا کہ یہ الفاظ معنی مجملہ کے لیے وضع ہوئے ہیں، تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تبادر کے دعوے میں اور ان الفاظ کے وضع ہونے میں اس قول کی بنیاد پر یہ معنی مجمل کے لیے وضع منافات نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں. جی بالے کل حال. اچھا ایک اور اشکال ابھی ذہن میں آ گیا، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ معنی مجملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی کیا ہے؟ مجملہ ہے. الفاظ کے معنی صحیح ہے جو مجملہ ہے. مجمل کا امتثال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. نماز اگر آپ پہ مجمل، آپ کو پتہ نہیں نماز کس چیز کا نام ہے، مجمل ہے بھائی ہے کچھ چیزیں ہیں لیکن تفصیل کا مجھے نہیں پتا، تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں نماز؟ تو یہ جو بات پیچھے کی گئی تھی کہ یہ معنی مجملہ ہے، وما علینا الا البلاغ، وہ کدھر گیا اگر معنی مجملہ ہی رہ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے،
تو یہ معنی مجملہ نہیں ہے، یہ مبین ہے، سلو کما رہے تمونی وسلی، اور بہت ساری پوری جلد ہے کتاب الصلاۃ پہ جو روایات ہے اہل بیت، مبین ہے، کوئی اجمال نہیں جی نہیں، وہ تو جہاں مجمل ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معنی عبادات مجمل ہی نہیں، شارع نے بیان کر دی، شارع کا مقصد یہی ہے کہ ان معنی کو آ کے بیان کرے، سیرت، اپنی سیرت سے، اپنے قول سے۔ معنی تو مبین ہے لیکن الفاظ کے معنی وہ کہہ رہے ہیں مجمل ہے، یہی تو وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ یعنی اب اشکال یہ جو کیا ہے نا، جس نے منافات مجمل ہوں گے تو ادھر تبادر سے تو مبین ہونا چاہیے، یہ اشکال کا موضوع سالبہ بنت فاعل موضوع ہو جائے گا، اشکال ہی اٹھ جائے گا جب ہم کہیں گے معنی مجمل ہی نہیں ہے، معنی مبین ہے، تو اشکال ہی کوئی نہیں، اشکال کا موضوع ہی ختم۔ صاحب کفایہ جو بات لا رہے ہیں اس پہ اشکال کا موضوع بن رہا ہے، اور جو انہوں نے صاحب کفایہ نے جواب دیا ہے وہ جواب قابل قبول نہیں، اصلاً واقع کے خلاف ہے، یہ معنی اور ہے، مصداق اور مان رہا ہے، یہ واقع کے خلاف ہے۔ تو لہذا اصل حال صاحب کفایہ کے پاس یہ ہے کہ کہیں کہ ان الفاظ کے معنی شرعی اعتبار سے مجمل نہیں ہے، مبین ہے، اشکال پھر آ ہی نہیں سکتے، اشکال کا موضوع ہی ختم، اشکال کا سر پاؤں ہی ختم ہو جائے گا۔ علی کل حال آگے چلیں جی اگلی بات پہ، دوسرا جو اس میں وجہ ثانی الوجوہ، صحیح قول کی بنیاد پر جو وجوہ پیش کی گئی، دوسری وجہ وہ کہتے ہیں صحت و سلب الفاظ العبادات، ٹھیک، الف لام عوض ہے مضاف الیہ کے، اور مضاف الیہ الفاظ العبادات ہے، صحت و سلب الفاظ العبادات عن الفاسد، کہ فاسد جو یعنی مثال کے طور پہ نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے، فاسد سے نماز، جیسے کسی نے مثال دی صلاۃ الحائض لیست بصلاۃ، کہ حائض عورت کی نماز نہیں ہے، یعنی اس نماز سے نماز کو سلب کرنا صحیح ہے، تو جب سلب کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ علامت حقیقت یہ ہوتی ہے کہ معنی جو ہے اس سے سلب کرنا لفظ کا صحیح نہیں ہوتا، اگر معنی حقیقی ہو، تو یہاں سلب کرنا فاسد سے صحیح ہے، تو فاسد صحیح ہے، لفظ صلاۃ کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے جی۔ نصیحت السلب عن الفاسد، یعنی یہ دلیل بن گئی کہ فاسد نماز کو ہم نماز نہیں کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے، تو جب سلب کرنا صحیح ہے لفظ صلاۃ کا معنی فاسد سے، تو یہ دلیل ہمارے پاس ہو گئی کہ یہ معنی فاسد والا معنی حقیقی نہیں ہے صلاۃ کا، بسبب الاخلال ببعض اجزائہی اور شرائط ہی، کیوں ہم فاسد سے سلب کر سکتے ہیں نماز کو، فاسد نماز نہیں ہے، کیونکہ بعض اجزاء یا شرائط نماز یا اجزاء نماز وہ اس میں خلل ہے، نہیں ہے اس میں، مداقہ یعنی دکہ، لفظ صلاۃ کا جس میں قیام نہیں ہے، مثلا رکوع نہیں ہے، سجدہ دو نہیں ہے ایک رکعت میں، لفظ صلاۃ کو وہاں یعنی دقت سے اگر ہم دیکھیں تو لفظ صلاۃ کو ہم سلب کر سکتے ہیں دقت سے اگر دیکھیں، لیکن اگر تسامحاً کہیں تو اس کو بھی نماز کہہ سکتے ہیں، جس میں رکوع نہیں ہے، جس میں دو سجدے نہیں ہیں، جس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اجزاء یا شرائط میں سے، تو تسامحاً ہم اس کو نماز کہتے ہیں، لیکن دقت سے ہم اسے نماز نہیں کہتے، تو یہ کہتے ہیں صحت سلب لفظ صلاۃ جو ہے فاسد نماز سے، یہ دقت کی بنیاد پہ سلب کرنا صحیح ہے، تسامح کی بنیاد پہ سلب کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ صحت سلب والا جو معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دقت کی بنیاد پہ ہے، یعنی صحت سلب علامت مجاز ہے، عدم صحت سلب علامت حقیقت ہے، یہ دقت کی بنیاد پہ ہے، یہ علامت دقت کی بنیاد پہ ہے، نہ کہ تسامح کی بنیاد پہ ہے، تو جب دقت کی بنیاد پہ جس میں جز نہ ہو، جس میں شرط نہ ہو، ہم اس کو نماز نہیں کہتے دقت کی بنیاد پہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جناب ہمارے علامت بن گئی کہ اس فاسد نماز کو دقت کی بنیاد پہ ہم نماز نہیں کہتے، تو اس کا مطلب ہے یہ نماز نہیں حقیقت، بلکہ یہ اس کا معنی مجازی ہوگا۔ اب عقلیت انہوں نے اضافہ نہیں کیا، لیکن یہ دقت کی بنیاد پہ دقت نہیں کی گئی، میرا ایک ملاحظہ آ گیا،
یہ دقت والے لفظ پہ دقت نہیں کی گئی، صاحب کفایہ نے دقت نہیں کی. کیسے؟ یہ بھی ملاحظہ ہے، میں ربی آپ خدمت پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ یہ ہے کہ اگر بھول کے ایک بندہ قرات چھوڑ دیا جاتا ہے، قرات جز واجب ہے یا نہیں؟ واجب. تشہد جز واجب ہے، تسلیم جز واجب ہے، بے شک رکنی نہیں ہے. بھول کے چھوڑ جائے، جز کتنے جز چھوڑ جائے نماز میں جو غیر رکنی ہے، پھر بھی اس کو شار نماز کہتا ہے، پھر بھی وہ نماز صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے، لا تو عد سرائلہ میں رقم 5 چیزیں، اگر اس میں نقص آ گیا 5 میں سے کسی ایک میں، پھر وہ نماز نہیں، ورنہ وہ نماز ہے. لیکن صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ مطلق کوئی جو چھوٹ جائے، کوئی شرط چھوٹ جائے تو دقت کی بنیاد پہ وہ نماز نہیں ہے، حالانکہ وہ نماز ہے شرعی اعتبار. تو میرا یہ ملاحظہ جو ہے نا کہ انہوں نے دقت والے نقطے میں بھی دقت نہیں کی. صاحب کفایہ نے، خدا ان کے درجات بلند کرے، ہم انہی کے سفرے پہ بیٹھے ہیں. یہ تو موجود دقت نہیں، عقلی یہاں دقت لا نہیں سکتے. آپ نے چلو ایک نقطہ اٹھایا، کوئی بات نہیں. یہاں لا دین اللہ لا یصابو، یہ معصوم کا فرمان کہ آپ عقل کے ذریعے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جز ہوگا تو نماز ہوگی، یہ جز نہیں ہوگا تو نماز نہیں. عقل اس میں دخل دے نہیں، عقل کو پتہ ہی نہیں ہے. شارع بتائے گا کہ یہ جز ہوگا عمدن یا جان بوجھ کے چھوڑا جائے یا بھول کے چھوڑا جائے تو نماز نہیں ہے. یہ جز اگر بھول کے چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں، نماز. شارع بتائے گا. عقل کا یہ نہ اس میں دخل دے سکتی ہے، نہ عقل کی وسعت ہے. جی لغتاً ہم کر ہی نہیں سکتے، یعنی لغت کا یہ کام ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ قاضی بننا قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقط امام، نبی یا مجتہد جامع شرائط. دوسرا بلمہ مثال شرعی طور پہ دوسرا قاضی بانی، بے شک لوگوں نے بٹھا دیے قاضی بنا کے، انگریزی قانون پڑھا کے بٹھا دیے، لیکن شرعی نقطہ میں وہ قاضی نہیں ہے. یہ نماز کا مسئلہ شرعی، غور کیجیے، نماز کا مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں لغت دخل ہی نہیں دے سکتی. بے شک آپ لغت کا نہ عقل دخل دے سکتی ہے نہ لغت دخل دے سکتی ہے. میرے نظریے یہ جو ہے الفاظ عبادت یہ صحیح ہے، شارع نے وضع کی. جی جی، لیکن جو صاحب کتاب کے نظریے کے اوپر ہے، ہاں ہاں آپ کے نظریے کے، ہاں اس ان کے نظریے پہ اشکال ہے. جی جی، دقت کریے نہیں لا سکتے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہاں دقت عقلیہ یا عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. شریعت ہی بیان کرے گی کہ کیا نماز میں جز ہے، کیا جز نہیں ہے، کون سا جز جان بوجھ کے چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے، کون سا جز بھول کے یا جان بوجھ، دونوں صورتوں میں نماز باطل. تو ہاں یہ مصنف کا اگر مبنی مانا جائے تو ظاہراً وہ صحت سالب اور علامتیں جو ہیں نا وہ لغوی اعتبار سے ہیں. تو جب لغوی اعتبار سے ہیں تو عرفی دقت کہیں گے کہ عرف دقت کے اعتبار سے دیکھتا ہے تو اس کو نماز نہیں کہتا. مثلا فلاں چیز تو تسامو کر جائے عرف تو پھر وہ عرف لغت تو وہ اس کو نماز کہہ دیتا ہے. یعنی ظاہراً ان کی مراد جو ہے نا دقت عرفی ہے، عقلی بھی نہیں کہہ سکتے یہاں پہ، چونکہ مسئلہ لغوی ہے. لغت میں دقت و تسامو اہل لغت کی ہوگی نہ کہ عقل کی ہوگی. مسئلہ عقلی ہو تو پھر عقل کی ہے، مسئلہ لغوی ہے تو اہل لغت کی ہونی چاہیے. یہ میری تشریح ہے، ظاہراً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی غور کیجئے گا. وَإِنْ صَحَّ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ بِالْعِنَایَةِ، یعنی اطلاق و لفظ صلاح علی الفاسد، فاسد کے اوپر اطلاق کرنا صحیح ہے. عنایہ یعنی مجازن نہ کہ دقتاً، عنایت کے مقابلے میں دقت کے مقابلے میں لے کے آئیں کہ مجازن یہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا کہ یہ بھی نماز ہے، فاسد بھی نماز ہے، لیکن دقت کے تحت یہ نہیں ہوتی. یہ دوسری بات ختم ہو گئی. تیسری وجہ کہ یہ علامات جو ہیں افن صحیح کے لیے الفاظ وضع و عبادات کے الفاظ، صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ،
الاخبار الظاہرہ فی اثبات بعض الخواص والآثار. ہاں وہ کہتے ہیں جتنی روایات ہیں آگے بیان کریں گے سب معراج المومن جو بھی، وہ جو اس میں سے بعض خواص اور آثار ظاہر ہوتے ہیں للمسمیات، ایک ہے اسم ایک ہے مسمى. اسم صلاۃ اور مسمى ہے وہ معنی صلاۃ، معنی جیسا زید اسم ہے اور وہ ذات زید معنی زید جو ہے وہ مسمى ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی معراج المومن ہے یا قربان ہے، یہ ساری چیزیں آثار جو ہیں یا خواص جو ہیں یہ اس معنی کے لیے ہیں، روایات میں یہ اسم کے لیے نہیں ہے، معنی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. مثالیں دے رہے ہیں. الصلاۃ عمود الدین. اب عمود الدین دین کا ستون جو ہے، یہ اثر یہ خصوصیت جو ہے یہ معنی صلاۃ کے لیے، مسمى صلاۃ کے لیے. اور معراج المومن، مومن الصلاۃ معراج المومن، معراج المومن والا اثر مومن کے لیے جو معراج ہوتی ہے یہ معنی یعنی مسمى صلاۃ کے لیے، مسمى صلاۃ کے لیے، یعنی لفظ صلاۃ کے لیے نہیں، مسمى یعنی معنی صلاۃ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ بھی جو روزے کا وصف ہے کہ جہنم کی آگ کے سامنے جو ہے نا وہ ڈھال ہے روزہ، یہ ڈھال والا وصف یہ معنی صوم کے لیے، مسمى صوم کے لیے، نہ کہ لفظ صوم کے لیے. واضح انشاءاللہ. الا غیر ذالک کو قربان کل تقی ان صلاتنا عن الفحشاء والمنکر، سارے آثار و خواص جو ہے نا وہ معنی صلاح کے لیے. یہاں میرا ایک ملاحظہ ہے کیونکہ آگے بات اور آ رہی ہے، یہ غور کیجئے گا. انہوں نے کہا معنی صلاۃ کے لیے سارے آثار ہیں. پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ کون سے معنی کے لیے، صحیح کے لیے یا فاسد کے لیے، یہ تو آپ نے واضح ہی نہیں کیا. آپ کا دعویٰ ہے کہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، وہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ فاسد کے لیے، اس کا رد تو کریں کم از کم کہ یہ آثار فاسد کے لیے نہیں ہے. مثلا اجماع ہے، مثلا عقل نہیں مانتی کہ فاسد کے لیے بھی وہی آثار ہوں، صحیح کے لیے بھی وہی آثار ہوں، یا شارع جب صحیح طلب کر رہا ہے ہمیں قرائن سے اور قرائن سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور بہت سارے ادلہ ہیں کہ فاسد صلاۃ کو امام کہہ رہے ہیں اعادہ کریں، تو اس کا مطلب ہے یعنی کچھ دلیل، میرا فقط ملاحظہ اتنا ہے، کچھ دلیل کچھ تو نقطہ ذکر کریں کہ بھائی فاسد صلاۃ کے یہ آثار ہے. جب آپ وہ رد کریں گے تب آپ کا مبنی ثابت ہوگا. مسمى تو عام بھی ہو سکتا ہے صحیح و فاسد، مسمى صحیح بھی ہو سکتا ہے دونوں. تو یہ آثار مسمى کے لیے یہ اس طرح بیان کافی نہیں ہے. آپ مطلق آپ نے کہہ دی. آپ کہتے ہیں مسمى صحیح کے لیے اور اس پہ دلیل یہ ہے کہ مثلا یہ کہ اگر عام کے لیے ہوتا تو امام اعادہ کا کیا حکم ہوتا ہے، مثلا کوئی تو لاتے نا رد کے، آپ نے کوئی رد کی بات نہیں کی. یہ ایک ملاحظہ ہے. دوسرا ملاحظہ سن لیجئے غور کیجئے اسی نقطے پہ، وہ یہ ہے یہ مسمى کے لیے آثار نہیں ہے. انہوں نے کہا مسمى کے لیے آثار ہیں. نماز کا جو مسمى یعنی معنی کے اثر، معنی نماز کا وہ ارکان مخصوصہ جو بھی وہ ارکان مخصوصہ کے لیے نہیں ہے، وہ فعل جو خارج میں ہو یعنی اس طبیعی صلاۃ جو بھی اس کا معنی ہے شارع کے نزدیک، اس کو جب خارج میں عبد شرائط و ضوابط اس میں محقق کرے گا، حلال رزق کھا کے، اگلے دن میں نے بیان کیا، اور خضوع خشوع کے ساتھ ویسی نماز پڑھے گا جیسے محمد وال محمد نے پڑھی، تو پھر اس کے آثار قربان بھی آئیں گے، معراج بھی آئے گا، ورنہ کوئی اثر نہیں آئے گا. اثر ہر بندے کا مختلف بھی ہے اور ہر بندے کے فعل پہ ہوگا. وہ نہ نماز پڑھے فقط تصور کر لے کہ نماز کا معنی یہ ہے اور اسے اثر مل جائے گا، نہیں ملے گا. نہ تقرب ملے گا، نہ انتہاء عن الفحشاء والمنکر بھی نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے کہا معنی کے اثر معنی کے نہیں، خارج میں فرد کے ہیں. خارج میں وہ فعل محقق کرے اور وہ فعل قبول بھی ہو، صلاۃ قبول ہوگی تو تقرب ہوگا، قبول ہوگی تو یہ ساری میں نے بات تفصیلی کی تھی اس نے، بس آج اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ بات بھی صاحب کفایہ کی ٹھیک نہیں ہے کہ معنی کے سارے آثار ہیں. اور دوسری بات انہوں نے مطلق معنی، بھائی کون سا معنی، صحیح والا یا صحیح و عام دونوں، یہ بھی نہیں کیا، اس پہ وضاحت نہیں دی. آگے دیکھیں. اور نفی ماہیت و مثلا صلاح یا ماہیت العبادات و طبائعها مثل لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ، صلاۃ کی ماہیت کی نفی کر دی گئی، یا صلاۃ کی طبیعت کی نفی یہاں اس روایت میں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس میں جو ماہیت یا طبیعت صلاۃ کی نفی کر دی گئی
ونحو اس طرح کے اور مثالیں مما کانا ظاہرا فی نفی الحقیقہ کہ جی سوال اخبار ظاہرہ فی اس بات اور فی نفی عطف ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، اور نفی ماہیت ہے، ماہیت مثلا صلاح و تبعہا مثل لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ونحو مما کان ظاہرا فی نفی الحقیقہ، یعنی لا صلاح حقیقت صلاۃ کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہراً نماز کی حقیقت کی نفی ہو رہی ہے، نماز کی ماہیت کی نفی ہو رہی ہے، نماز کی طبیعت کی نفی ہو رہی ہے، نماز ہے ہی نہیں، حقیقت نماز ہے ہی نہیں، بمجرد فقد عفن کان ظاہرا فی نفی الحقیقہ بمجرد فقد ما یعتبر فی الصحہ شطرا او شرطا، جو ہی اس نماز سے شطر یعنی جز، شرط آپ کو پتہ ہے، اس شرط اور شطر جز کہتے ہیں، یعنی جو نماز کی صحت میں جز یا شرط کا میں سے کوئی ایک چیز فاقد ہو جائے، جس کا صحت میں دخل ہے، اعتبار ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ نماز کی حقیقت کی نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پہ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جز یا شرط کی نفی سے نماز کی حقیقت، مثلا فاتحۃ الکتاب جو ہے وہ جز صلاۃ ہے، اس کی نفی سے، اس کے فقدان سے، یعنی ایک بندے نے فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، تو اس کے نہ ہونے سے جو جز نماز ہے اس نماز کی حقیقت کی نفی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ اب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس استدلال سے کہ روایات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر جز نہیں ہے جس کا اعتبار ہے نماز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صحیح کے لیے وضع ہوا، اگر عام کے لیے ہوتے تو نماز فاتحہ کے بغیر بھی اسے نماز شریعت کہتی، تو یہاں نماز کی حقیقت کی جو نفی ہو رہی ہے، واسطوں صحیح نماز کی حقیقت کی نفی ہو رہی ہے، تو یہ دوسری دلیل انہوں نے دی ہے یہاں پہ، واضح شیخ ہے نا، گھبرا تو نہیں گئے، نماز کی نفی ہو رہی ہے جی، مطلقاً کہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلقاً کہا ہے۔ اب یہ جو اتنی روایت ہے نا نفی ہو رہی ہے، یہ کا اتنا وقت نہیں ہوتا بندہ کیا کیا بات لائے، یعنی یہ اتنی مقدار کافی نہیں ہے یہ، کیونکہ ٹھیک ہے جان بوجھ کے جو نماز میں سے فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی تو ٹھیک ہے نماز ہے ہی نہیں شارع کے نزدیک، لیکن اگر بھول کے نہ پڑھے دوسری روایتیں جو ہے چھوڑ دے تو پھر وہ نماز تو ہے شارع کے نزدیک، اب وہ صحیح ہے نماز، تو لہٰذا یہ دلیل بھی ختم ہو گئی یہاں پہ کہ آپ بعض ایک حصہ کو نہ دیکھیں، دوسری روایتوں کو دیکھ کے شرعی معنی کی تعریف کریں، تو صحیح کے لیے وضع ہونے کی یہ جو آپ دلیل لا رہے ہیں یہ دلیل نہیں چلے گی، ملازہ میرا یہ دلیل تب چلتی کہ دوسری روایتیں نماز اگر بھول کے بندہ چھوڑ دے فاتحہ تو صحیح نہ کہتی، پھر آپ کی یہ دلیل بالکل ٹھیک تھی، دلیل یہ نہیں ٹھیک صحت نماز کے لیے، یہ دیکھیں دلیل آگے دیکھیے گا، وَإِرَادَةُ خُصُوصِ صحیح من الطائفہ اولیٰ، طائفہ اولیٰ وہ جو معراج المومن وہ قربان کل تک یہ ساری روایتیں، اس میں خصوص صحیح صلاۃ ہی کا ارادہ کیا گیا ہے شارع کی طرف سے، وَنَفْيُ الصِّحَّةِ مِنَ الثَّانِيَةِ، طائفہ ثانیہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ دوسرا طائفہ اخبار کا دوسرا گروہ ہے اخبار کا، اس میں نماز کی نفی کی گئی، نفی الصحہ، صحت صلاح، نماز صحیح نہیں، اچھا جی کیوں نہیں ہے، لشیوع استعمال حاض ترکیب فی نفی مثل صحہ والکمال، ہاں والکمال، یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں شائع یہ ہے، مشہور یہ علماء کے درمیان کہ صحت کی نفی کی گئی ہے یا کمال کی نفی کی گئی ہے، لا صلاۃ کاملہ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ صحیحہ الا بفاتحۃ الکتاب، مشہور یہ ہے، خلاف الظاہر، یہ جو شیوع ہے نا یہ ظاہر کے خلاف ہے، مشہور ہے کہ اس میں مقدر ہے صحت یا کمال، لا صلاۃ کاملہ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ صحیحہ الا بفاتحۃ، مشہور یہ ہے،
حالانکہ یہ جو مشہور ہے نا یہ ظاہر کے خلاف ہے. ظاہر یہ ایک اصل عدم تقدیر. جب یہ احتمال ہو کہ شاید کوئی چیز مقدر ہے تو اصالہ لغوی قانون ہے ایک اصالت و عدم تقدیر، مقدر نہیں ہے، آپ مقدر مان رہے ہیں، یہ مصنف کہہ رہے ہیں، غور کیجیے. خلاف و ظاہر لا یسارل ہے، یعنی یہ جو شائع مشہور ہے کہ اس میں لفظ صحت مقدر ہے یا لفظ لا صلاۃ کاملہ مقدر ہے، یہ خلاف ظاہر ہے. کیوں لا یسار؟ اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے مشہور کی طرف. کیوں؟ ما عدم نصب کرینہ، کوئی ہمارا پاس کرینہ نہیں کہ یہاں کوئی مقدر پہ کرینہ ہونا چاہیے، اور یہاں تو کوئی کرینہ نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ یہاں صحیحہ مقدر ہے لفظ یا کاملہ مقدر ہے، تو کوئی ایسا کرینہ نہیں. بل و استعمال حاضر ترکیب فی نفی صفا ممکن المن. ہاں وہ کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، ترقی کر رہے ہیں اس مطلب سے آگے کہ یہ اگر آپ یہ کریں نا لا صلاۃ صحیحہ یا لا صلاۃ کاملہ الا بفاتحۃ الکتاب، اس میں نفی صفہ، صفت الکمال کی نفی ہو رہی ہے. یہ جو استعمال ہے یہ منع بھی ہو سکتا ہے، نہ کہ یہ استعمال صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ممنوع ہے. استعمال صحیح اس لیے نہیں ہے کہ بھائی اصالت عدم تقدیر ہے، آپ تقدیر پہ کوئی کرینہ لائیں، آپ کیوں مقدر کرنا ہے؟ ایک اشکال صاحب کفایہ کا یہ ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ استعمال ممنوع ہے. لا صلاۃ کاملہ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ صحیحہ الا یہ استعمال ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ آگے دیکھیے جائے. ممکن المعنی حتی فی مثل لا صلاۃ لجار المسجد، یعنی اس لا صلاۃ الا بفاتحۃ اس میں بھی ممنوع ہے، بلکہ اس اگلی روایت میں بھی وہ ممنوع ہے یہ استعمال تقدیر کر کے مقدر کر کے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لا صلاۃ کاملہ لجار المسجد الا فی المسجد. یہ جو تقدیر انہوں نے کی ہے نا اس روایت میں بھی یہ بھی ممنوع ہے، تقدیر کے خلاف چلے گئے ہیں صاحب کفایہ. مما یعلم ان المراد نفی الکمال، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں مراد نفی کمال ہے، پڑوسی مسجد کی نماز جو ہے نا کامل نہیں ہے مسجد کے علاوہ. ہاں وہی مراد نہیں صلاۃ کی نفی نہیں. وہ مصنف کہتے ہیں اس کو جہاں پہ مقدر کاملہ، ٹھیک ہے نا، یہ مقدر کرنا ممنوع ہے اس روایت میں بھی. آگے دیکھیں کیسے. بدعوی استعمال ہی فی نفی الحقیقہ فی مثلی ایزن بنحو من العنایہ لا علی الحقیقہ. وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کے مسائلوں میں بھی وہ جب ہم کہتے ہیں کہ حقیقتاً نفی نہیں ہے، نفی الحقیقہ یعنی یہ جو نماز کی حقیقت کی نفی کی جا رہی ہے، یہ اس طرح کے مثالوں میں بھی مجازاً نفی کی جا رہی ہے، حقیقتاً نماز نہیں، نہ کہ حقیقتاً اس کی نفی کی جا رہی ہے. یعنی مجازی طور پہ ہم کہیں گے یہ استعمال مجازی ہو جائے گا کہ لا صلاۃ کاملہ لا صلاۃ صحیحہ لجار المسجد الا فی المسجد، مثلا یہ کہتے ہیں مجازاً استعمال ہو جائے گا، ادعاً، نہ کہ حقیقتاً یہ اس طرح ہے. وَإِلَّا لَمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، یعنی ورنہ یہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد یہ مبالغہ ہے. یعنی یہ مبالغہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم مجازاً کہیں کہ نماز جو پڑوسی کی ہے وہ مسجد کے علاوہ جو ہے نا وہ نماز ہی نہیں ہے. وہ یہ مبالغہ ہے نا، ورنہ نماز تو ہے، ورنہ مبالغتاً کہا جائے کہ نماز ہی نہیں ہے پڑوسی کی مسجد کے علاوہ. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مجازاً ایسا کہیں کہ اس کی نماز نہیں، نہ کہ حقیقتاً ایسا کہیں. ففہم. تو یہاں مختصر یہ اس مقام پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب والا آپ جو ہے یہ جو دلیل روایات سے لائے ہیں نا اس میں بھی ہم حقیقتاً نہیں کہہ سکتے، یعنی اگرچہ دلیل لائے ہیں کہ دیکھیں صحیح نماز کے لیے یہ آثار ہیں، صحیح نماز کی حقیقت کی نفی ہو رہی ہے لا صلاۃ صحیح الا بفاتحۃ الکتاب. تو اس دونوں دعووں کی مصنف نے اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ مجاز ہے، یہ جو تقدیر لا رہے ہیں اصل عدم تقدیر ہے، اور پھر اگر چلو مان بھی لیں تو پھر بھی یہ مجازن ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا. تو لہذا یہ دلیل نہیں اصل عدم تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا. اگر تقدیر لائیں گے تو معنی مجازی ہو جائے گا، صلاۃ کا معنی حقیقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. تو مصنف اس وجہ سے اس نظریے کو قبول نہیں کر رہے. اس دلیل کو اخبار و روایات سے پتہ چل رہا ہے کہ صحیح کے لیے الفاظ وضع ہوئے ہیں،
عام کے لیے نہیں ہوئے. اس لیے یہ دو اشکال مصنف نے کیے. اصالت آپ تقدیر لانا چاہ رہے ہیں, اصالت تقدیر ہے, تقدیر پہ کرینہ کوئی نہیں. دوسرا یہ اگر تقدیر لائیں گے تو مجاز ہو جائے گا, حقیقت نہیں رہے گا. لہذا یہ دلیل جو قابل قبول نہیں کہ یہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے. اس پہ میرا ایک ملاحظہ ہے, غور کیجیے گا, وہ یہ ہے کہ بھائی یہ آثار قطعاً ساری امت کا اجماع ہے, عقل بھی اسی کی تائید کرے گی کہ یہ آثار شارع نے صحیح کے لیے وضع کیے. اور روایات اہل بیت, فاسد کو وہ کہتے ہیں اعادہ کرے. اگر فاسد میں بھی یہ آثار ہوتے تو اعادہ کا حکم کیوں ہوتا؟ صاحب بھی جیسے ہی نماز پڑھ دیتے, ٹھیک ہے جی آثار مل جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح کے لیے, شارع نے صحیح کے لیے وضع کیا ہے, آثاری دلیل ہے, یہ ادھر ادھر بیانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا جی, آخری دلیل, اب ٹائم نہیں بچا. رابع جو ہے نا, کل انشاءاللہ کر لیں گے, ہے تھوڑی سی عبارت, ٹھیک ہے کل کر لیں گے, ٹائم تھوڑا رہ گیا کیونکہ آگے پہنچنا ہے. والحمدللہ رب العالمین.